نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا ذکر کر رہا تھا. سن 4 ہجری کے واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے تھے. آج کی ہماری نشست کا موضوع سن 5 ہجری کے غزوات ہیں. سن 5 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ دومۃ الجندل واقع ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور ان کا اجتماع ہو رہا ہے تاکہ وہ مدینہ المنورہ پر آ کر حملہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور دومۃ الجندل کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو وہ وہاں سے منتقل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر قیام فرمایا اور ربیع الثانی کی 20 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہیں پر قیام رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فتح یاب ہو کر مدینہ المنورہ میں واپس تشریف لائے. اللہ رب العزت نے یہ فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد سن 5 ہجری میں واقع ہونے والا غزوہ بنی مستلق شوال کے مہینہ میں واقع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار اس نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر معلوم کیا جائے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی. صحابہ کرام نے آ کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ خبر سچی ہے، ان کا قافلہ اور لشکر تیار ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت وہ مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کا قائم مقام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق کی طرف خروج فرمایا. ان پر چڑھائی کا ارادہ فرما کر لشکر لے کر روانہ ہوئے. اس موقع پر چونکہ فتح کا ملنا ایک ظاہری عمل تھا، ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے، اس لیے بہت سارے مدینہ المنورہ میں رہنے والے منافق جو آج تک جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، کسی بھی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اس موقع پر ساتھ چل پڑے کہ غنیمت سے مال ملے گا، غنیمت سے حصہ ملے گا، عزت ملے گی. عزت اور مال کی لالچ میں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر ان پر اچانک پہنچ گئے. اس حالت میں پہنچے کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جرار اتنا جلدی ان پر چڑھائی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس زوردار قسم کا ان پر حملہ کیا کہ ان کے 10 افراد قتل ہو گئے، 200 گھرانے ان کے گرفتار کر لیے گئے، 5000 بکریاں 2000 اونٹ ان کے غنیمت میں آئے.
تمام کا تمام قبیلہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ذرار کی ایک بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گرفتار عورتوں میں شامل تھی، اور جب تقسیم کی گئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی، بہت زیادہ غنیمت ملا، باندیاں ملی، اونٹ ملے، بکریاں ملی، گھوڑے ملے۔ اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت نے ان کو مطلوبہ بنا دیا، یعنی ان سے یہ کہا کہ اگر اتنا مال لے کر آ جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت جویریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے ہوئی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، مجھے گرفتار کیا گیا ہے اور اب مجھ پر مال کتابت رکھا گیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ مال کتابت دے کر آزاد کر دی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا چاہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنا چاہو تو تمہیں اس بات کا بھی اختیار ہے، میں تم سے نکاح کر کے تمہارا بدلے کتابت ادا کر کے تمہیں آزاد کرا دوں گا، اور اگر تم بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہونا چاہو تب بھی میں بدلے کتابت میں تمہاری معاملت کروں گا، تمہارا مال ادا کرنے میں تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ حضرت جویریہ نے جب یہ سنا فرمانے لگی، میں اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کے والد حارث بن ابی ذرار وہ اپنے 100 اونٹ لے کر نکلے تاکہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدیہ کی رقم ادا کر کے حضرت جویریہ کو آزاد کروا سکے۔ جب وہ راستے میں اونٹ لے کر جا رہے تھے، ان کے اونٹوں میں 2 اونٹ بہت اعلیٰ قسم کے تھے۔ جب وہ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو دل میں یہ خیال آیا کہ ان اعلیٰ قسم کے اونٹوں کو بچا لوں، ان کو ایک جگہ پر چھپا کر کھڑا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے مال کتابت لایا ہوں، فدیے کا مال لایا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے، اس کو آزاد کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیٹی کا معاملہ میں نے ان کے سپرد کر دیا ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے، وہ جیسا چاہیں گی ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا، ان کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے 2 اونٹ فلاں جگہ پر جو چھپا دیے وہ کس لیے چھپا دیے؟ حارث بن ابی ذرار نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ سے کیا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ بنی مستلق کے لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بن چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے ہیں، تو صحابہ کرام نے بنی مستلق کے جتنے بھی قیدی گھرانے تھے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنی قوم کے حق میں خیر اور برکت والی عورت حضرت جویریہ جیسی میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے ان کی قوم کے 100 گھرانے ایک شام میں آزاد کرا دیے کہ ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے ان کا سارا قبیلہ آزاد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سب کو آزادی نصیب فرمائی۔ لیکن اس موقع پر منافقین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ساتھ تھے، اور منافقین کی فطرت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر جگہ پر فساد پھیلاتے ہیں، ایمان والوں میں انتشار پھیلاتے ہیں، ایمان والوں کے دلوں میں اور دماغوں میں اپنے غلط قسم کے وساوس ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر بھی منافقین ساتھ تھے،
ایک موقع پر منافق عبداللہ بن ابی نے ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی کے درمیان کسی بات سے تھوڑی سی لڑائی کروا دی، اور پھر اس لڑائی کے موقع پر اس نے مہاجرین کو انصار کے خلاف اور انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور نعرہ لگایا کہ ہم مدینہ المنورہ میں جا کر ان ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک کہ جو مہاجر بن کر مدینہ المنورہ میں آئے اور پھر مدینہ المنورہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ہم جب واپس جائیں گے تو ان کو مدینہ المنورہ سے باہر کریں گے، ان کو نکال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ قومیت اور عصبیت مہاجر اور انصار کا نعرہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا دعوہا، اس نعرے کو چھوڑ دو، فإنہا ممتنہ، یہ بہت بدبودار نعرہ ہے، اس نعرے سے بدبو آتی ہے۔ ایمان والوں کو قومیت، عصبیت، لسانیت کے نام اور دعوے اور نعرے زیب نہیں دیتے۔ ایمان والوں کا صرف ایک نعرہ ہوتا ہے، وہ نعرہ تکبیر ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نعرہ ہوتا ہے، وہ اسلام کا نعرہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ برادری اور وہ قومیت صرف اسلام بنائی ہے۔ اس لیے اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ کوئی مہاجر کا نام لے کر کھڑا ہو، کوئی کسی قومیت کا نام لے کر کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اس نظریے کو باطل فرمایا اور صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بظاہر تو اسلام لائے ہوئے لوگ تھے، بظاہر تو یہ کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملہ میں احتیاط فرمائی۔ لیکن یہ ہر زمانے میں کا منافق اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا جرم، بدترین جرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی انتہا وہ بھی اسی موقع پر ہوئی۔ غزوہ بنی مستلق میں جو منافق موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی حد کر دی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ کتنا بڑا امتحان! روئے زمین پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی کہ جن کے لیے ساری کائنات بنائی اور سنواری گئی، وہ پیاری ہستی کہ جن کے حیا اور جن کی عزت کی شہادتیں آسمانوں سے اترا کرتی تھی، زمین پر ان پر تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا۔ اس سے بڑا ستانا کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں پر تہمت لگا دی جائے، ان کو متہم کر دیا جائے۔ اس سے بڑا صدمہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے برداشت کرنا پڑا کہ جو ایمان والے بھی کہلاتے تھے، جو مسلمان بھی کہلاتے تھے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ بھی کہلاتے تھے، لیکن اتنے بدترین لوگ تھے جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا۔ اس موقع پر جب قافلہ واپس ہو رہا تھا، جب قافلہ واپس آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا تھا۔ وضو کرتے ہوئے وہ ہار ٹوٹ گیا، اس ہار کے موتی بکھر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان موتیوں کو چننے لگی، ان موتیوں کے چننے کے درمیان تاخیر ہو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، اس لیے کہ قافلہ میں عورتوں کے لیے باپردہ قسم کی پلانیں بنائی جاتی تھی جن کو اونٹوں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پلان تھی
وہ پڑی ہوئی تھی اور اس پر پردے لگے ہوئے تھے. انہوں نے اس پلان کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے. اونٹ پر پلاس رکھ دی گئی, اونٹ روانہ ہو گیا, قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی, قافلے سے پیچھے رہ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں سے بھی قافلہ روانہ ہوتا تھا کسی ایک شخص کو روک دیا جاتا تھا کہ وہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد بھی اس جگہ کا جائزہ لے لے تاکہ قافلے کی چھوٹی ہوئی چیزیں یا قافلے والوں کی بھول جانے والی چیزیں واپس لا سکے. تو وہ شخص جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر روکا تھا وہ چیزوں کو تلاش کر رہے تھے. ان کی نظر اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے اتنے زور سے انا للہ پڑھا کہ میں نے اس انا للہ کو سنا. اس کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا, ایک طرف کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی. وہ صحابی اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس اونٹ کو قافلے تک لے گئے, لیکن قافلے میں بدترین منافق قسم کے لوگ موجود تھے. اپنی عقلیں چلانے والے, اپنی عقلوں کے ذریعے سے دنیا کو گمراہ کرنے والے, ایمان والوں کے ایمان پر حملہ کرنے والے منافق موجود تھے. ایسے بے رحم موجود تھے جنہوں نے اس تک کا خیال نہ کیا کہ وہ پیارے آقا کی عزت, وہ پیارے آقا کی حرمت, وہ ایسا صدیقہ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ ایسا صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں. ان کی زبانیں تو عقل کے مطابق چلا کرتی تھی. لوگوں سے کہنا شروع کر دیا دیکھو جوان عورت ہے, قافلے سے پیچھے رہ گئی, جوان کے ساتھ واپس آئی ہے, اس کے کردار میں گڑبڑ ہے, اس کے کردار میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی خلل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدمے سے خاموشی اختیار کر لی. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تشریف لائی. ان کو پتا نہیں تھا کہ ان پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا گیا ہے, ان پر اتنی بڑی تہمت باندھ دی گئی ہے. وہ گھر میں سفر کی تھکاوٹ سے آ کر بیمار ہو گئی, 1 مہینے تک بخار کی حالت میں رہی. ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب تھوڑا سا بخار ہلکا ہوا گھر سے باہر قضائے حاجت کے لیے اپنی خادمہ کے ساتھ نکلی. ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو پتا چلا کہ اتنا بڑا پہاڑ گر چکا ہے, اتنی بڑی تہمت لگ چکی ہے. فرمانے لگی مجھ پر غشیاں طاری ہونے لگی, چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری تو وہی حالت تھی جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی, حضرت مریم علیہ السلام کی ہوئی کہ جب ان کو ان کی قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن تو بھی بدکار ہے, تو نے بدکاری کی ہے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, تو کہنے لگی ربا میں اس سے پہلے مر جاتی, مجھے موت آ جاتی. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے میں بھی یہی کہنے لگی مت قبل ھذا, اے کاش کہ میں مر جاتی. میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کسی اندھیرے کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دوں تاکہ میری زندگی ہی ختم ہو جائے. اپنی آنکھوں کا قرار ختم ہو گیا, دل کا سکون ختم ہو گیا, بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی, آ کر اجازت طلب کی یا رسول اللہ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ادا فرمائی. فرماتی ہے میں اپنے گھر گئی, اپنی والدہ سے کہا اے والدہ مجھ پر یہ الزام لگا ہے, کیا آپ کو پتا تھا؟ والدہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا تھا. کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنے زور سے چیخ نکلی, کہا اپنے حلق سے اتنے زور سے آواز نکلی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بالا خانے میں موجود تھے. اپنی پیاری بیٹی کی آواز سن کر تڑپ کر آ گئے, آ کر سینے سے لگایا, دلاسا دیا, لیکن آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے کہ کائنات کا بدترین ظلم ہو چکا تھا, تہمت لگ چکی تھی. حضرت صدیق اکبر بھی رونے لگے, حضرت عائشہ بھی رونے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
خدمت کرنے والی خاتون سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کیا تم نے کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی بات دیکھی کہ جو تمہارے دل کو کھٹکتی ہو یا جس میں تمہیں کوئی شبہ ہوتا ہو؟ وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی ہیں، کم عمر ہیں، جب آٹا گوندنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں اور اس آٹے کو بکری کا بچہ کھا کر چلا جاتا ہے، اتنی کم عمر ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے عائشہ لوگوں نے تہمت لگائی ہے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوگی اور تمہارے بارے میں فیصلہ بھی آ جائے گا، اللہ رب العزت مجھے حقیقت بھی بتلا دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جس پر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہو، اور مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت میری برات کا اعلان ضرور فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو تالا لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش تھے، سیدنا صدیق اکبر کا دل امٹ کر ان کے حلق میں آ رہا تھا، وہ بھی پریشان تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آنے لگا، وحی کے اثرات نازل ہونے لگے، فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی جائے گی کہ میں بری ہوں اور میری برات کا اعلان ہو جائے گا۔ فرمانے لگی مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہو جائیں گی، میری برات نازل ہوگی اور ایسی برات نازل ہوگی کہ جس کو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمانے لگے ایسا مبارک ہو اللہ رب العزت نے پورا رسول تیری برات پر اتار دیا، قیامت تک لوگ قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، عائشہ کی برات بھی پڑھتے رہیں گے، اور فرمانے لگے اللہ کے نبی ایسا تجھے مبارک ہو رب نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈ والی بیوی تھی۔ فرمانے لگی میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد اللہ رب العزت نے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، یہ پورا کا پورا رکوع اتارا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، اور وہ بدترین لوگ جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا ان پر تعزیر لگائی گئی، ان کو کوڑے لگائے گئے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام کی تمنا یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ کائنات میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی ایذا رسانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً احد کے میدان میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا، آپ کے سر مبارک بھی لہولہان ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جس قدر اس واقعے سے ہوئی، اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا۔ غزوہ بنی مستلق شعبان سن 5 ہجری میں واقع ہونے والا یہ غزوہ اللہ رب العزت نے اس میں بھی فتح دی۔ شوال 5 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ المکرمہ میں مشرکین کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ ابو سفیان نے مشرکین کے مکہ المکرمہ کے تمام قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کا وعدہ ہوا تھا، لیکن اگلے سال لڑائی نہیں ہو سکی اس لیے کہ قحط سالی تھی، لیکن اس سال تو قحط سالی بھی نہیں ہے، اس لیے اس سال بھرپور حملہ کر کے مدینہ المنورہ کے لوگوں سے بدر کا انتقام لیا جائے، بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے مشرکوں کا انتقام لیا جائے، بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے۔
اس کے لیے اس نے قافلہ جمع کرنا شروع کیا. ادھر بنو نذیر کے یہودیوں کو جب شکست ہوئی اور وہ جلا وطن ہوئے تو ان کا سردار ہوئی بن اختر وہ بھی مکہ المکرمہ میں پہنچا. اس نے ابو سفیان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کہ میں تمام قبائل کو جمع کر کے تمام یہودیوں کو جمع کر کے تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا اور جا کر مدینہ المنورہ پر حملہ کریں گے. تو اس طرح مشرکین اور یہودی یہ تمام کے تمام جمع ہو گئے. 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوا مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس لشکر میں تمام ساز و سامان رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لشکر تیار ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ شروع کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ المنورہ کے گرد و نواح میں ایک خندق بنا دی جائے, ایک خندق کھودی جائے تاکہ اس خندق کے پار دشمنوں کو روک دیا جائے اور دشمنوں کے قدم مدینہ المنورہ سے آنے سے روکے جائیں تاکہ ان کے قدم مدینہ المنورہ میں نہ پڑ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو اور اس رائے کو پسند کیا. صحابہ کرام نے بھی اس رائے کو پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمام نشانات لگائے, مدینہ المنورہ کے ارد گرد خندق کے نشانات لگائے. اس کے بعد صحابہ کرام کی تشکیلات فرمائی. ہر 10 گز کے فاصلے پر 10 صحابہ کی ترتیب لگائی گئی خندق کھودنے کے لیے. اور پھر خندق کھودنے کے لیے سب سے پہلی کدال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ وبدینہ اللہ کے دین کا نام لے کر اللہ رب العزت کا نام لے کر زمین پر ماری اور خندق کھودنا شروع کی. بہت سخت موسم تھا, جاڑے کا موسم تھا, بھوک کی حالت تھی. صحابہ کرام بھوک کی حالت میں, فاقے کی حالت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس خندق کو کھود رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اور تا حیات ساری زندگی جہاد پر قائم رہنے کا عزم کیا ہے. اس عزم کے ساتھ صحابہ کرام کدالیں لے کر خندق کو کھود رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے, میرے ان مہاجر اور انصار کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کو آخرت کی عیش والی زندگی نصیب فرما دے. صحابہ کرام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی. اچانک خندق کو کھودتے ہوئے کھودتے کھودتے بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ بڑی چٹان آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خندق میں اترے اور اس حالت میں اترے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر, آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے, اور آپ کے ہاتھوں میں کدال تھی. ہاں حقیقت ہے آپ کے ہاتھوں میں کدال بھی تھی, آپ کے پیٹ پر پتھر بھی بندھے تھے. یہ پیارے آقا کی پیاری زندگی, پیارے آقا کی پیاری سنتیں, پیارے آقا کی پیاری عادتیں ہیں. پیارے آقا کو دنیا نے دیکھا, پیارے آقا تلوار لے کر بھی اترے, پیارے آقا کدال لے کر بھی اترے. پیارے آقا نے وہ کدال پکڑی اور زور سے اس چٹان پر ماری. وہ چٹان ایسے ہو گئی کہ جیسے پتھر کی نہیں وہ ریت کا کوئی سودا ہے. اس چٹان کا 1/3 حصہ گر گیا, اس میں سے چنگاریاں نکلی. پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا اور یارو خوش ہو جاؤ, اللہ رب العزت نے مجھے روم کی چابیاں دے دی ہیں, شام کی چابیاں دے دی ہیں. میں اپنی آنکھوں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر پیارے آقا نے کدال ماری,
چٹان کا ایک اور حصہ گر گیا. پیارے آقا نے کہا یارو خوش ہو جاؤ, رب نے مجھے فارس کی چابیاں دے دی ہیں, میں فارس کے سفید قصر ابیض کو دیکھ رہا ہوں, مجھے فارس کے سفید محلات نظر آ رہے ہیں. پھر پیارے آقا نے کدال ماری, چٹان کا تیسرا حصہ بھی ختم ہو گیا. پیارے آقا نے فرمایا یارو خوش ہو جاؤ, رب نے مجھے یمن کی کنجیاں دے دی ہیں اور میں صنعا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے یمن کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں پیارے آقا نے ضرور فرمایا, اس وقت بھی کوئی دانشور ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ دیکھو تو صحیح, کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے, اپنے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, لیکن دنیا کی سپر پاور شام اور روم کی باتیں کی جا رہی ہیں, فارس کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یمن کی فتوحات کی باتیں کی جا رہی ہیں. اپنے پاس تو تلواریں نہیں ہیں, اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن نہیں, رب کا وعدہ تھا, رب نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. خدا کی قسم روم اور فارس کے دروازے بھی کھلے, قصر ابیض کے غرور کو بھی روندا گیا, یمن کی فتوحات بھی ایمان والوں کو ملی, اس لیے کہ ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کدالیں ہوں, ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوں, ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوں, تب بھی وہ رب کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں, تب بھی وہ رب کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے جب آج کوئی کہا کرتا تھا کہ آج کا امریکہ برباد ہو جائے گا, آج کا سوویت یونین تباہ ہو جائے گا, آج کی نیٹو پاور زمین کے ساتھ زمین بوجھ ہو جائے گی, لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر کہتے تھے دیکھو ان مولویوں کی باتیں سنو, یہ B-52 طیاروں سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں, دیسی کٹر سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کے امریکہ سے ٹکر لینے کی باتیں کرتے ہیں. امریکہ تو ان کو پتھر کے دور میں لے جا کر پھینکے گا, لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ آج کا امریکہ وہ امریکہ جو کتے سے زیادہ بدتر شکست کی حالت میں, جس کے جبڑے بھی توڑ دیے گئے, جس کی دم بھی کاٹ کر اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا گیا, آج کا وہ امریکہ اپنی پوپلی زبان کے ساتھ پاکستان کے مسلمانوں پر آ کر بھونکتا ہے, کہتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو غلام بنایا جائے گا, پاکستان پر حملہ کیا جائے گا, پاکستان کی بستیوں کو اور شہروں کو تحس نحس کیا جائے گا. تب بھی آج کے عقل مند کہتے ہیں اس امریکہ سے ڈر جاؤ, اس امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دو, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ امریکہ کی گیدڑ دھمکیاں, اس امریکہ کی یہ دھمکیاں سب کچھ ان مسلمانوں کو دیکھ کر ہوں گی جو مسلمان ان کے نائٹ کلبوں میں جا کر ناچتے ہیں. وہ چند ایک ہیں, انہوں نے شاید وہ بے غیرت مسلمان دیکھے ہوں گے جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیاں اٹھا کر بیچ دی, انہوں نے شاید ان بے غیرت مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو شراب کی بو لے کر کعبۃ اللہ کے دیواروں پر اور کعبۃ اللہ کے دروازوں پر جا کر پہنچتے ہیں, انہوں نے شاید ان بے غیرتوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی عزت اور اپنی عصمت اور اپنی دھرتی کے سودے کیے. لیکن خدا کی قسم پاکستان غیرت مندوں کی سرزمین ہے, پاکستان میں وہ غیرت مند آج بھی بستے ہیں جنہوں نے اس امریکہ کو اس کے وائٹ ہاؤس میں جا کر للکارا ہے, جنہوں نے اس امریکہ کا جنازہ افغانستان کی سرحدوں سے نکالا ہے. انشاءاللہ اگر یہ امریکہ پاکستان پر قدم رکھنے کی سوچتا ہے, اس کو ایسے مسلمان ملیں گے جو پاکستان کی گلی گلی کو اس کا قبرستان بنا ڈالیں گے انشاءاللہ. یہ بھولتے ہیں, یہ بھولتے ہیں, انہوں نے دیکھے ہیں صرف وہ مسلمان کہ جو اپنے ہاتھوں میں چابیاں گھما کر ماں و بہنوں پر سیٹیاں مارتے پھرتے ہیں. لیکن امریکہ میں تجھے بتاتا ہوں وہ مسلمان جنہوں نے تیرے ہیڈ کوارٹروں میں گھس کر تیرے فوجیوں کے ہاتھ اٹھوا کر ان سے تکبیر کے نعرے بلند کروائے ہیں. میں بات کرتا ہوں ان غیرت مند بچیوں کی جنہوں نے تمہارے گانٹا نامو بے کے عقوبت خانوں میں بھی تمہارے کانوں میں تکبیر کے نعرے بلند کیے ہیں. میں بات کرتا ہوں پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ کی کہ دنیا کے تمام ظلم و بربریت کے وہ مظاہرے جو تم ایک مسکین عورت پر کر سکتے تھے تم نے کیے. لیکن میری وہ بچی آج بھی کہتی ہے امریکہ تو برباد ہوگا,
امریکہ تیرا جنازہ نکلے گا، امریکہ تیری رسوائی دنیا دیکھے گی۔ مجھے ناز ہے ابو الغریب جیل کی ان بچیوں پر جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ مجھے ناز ہے آج بھی پاکستان کے خان بابا پر، وقاص جیسے جوانوں پر جنہوں نے تمہارے ہاتھوں کو روکا ہے، حرمت قرآن کے لیے، ناموس رسالت کے لیے تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہارے ایئرپورٹوں پر تمہارے تابوت اتارے ہیں۔ اس لیے باز آ جاؤ، پاکستان کو افغانستان مت سمجھنا، پاکستان کو عراق مت سمجھنا۔ اگر تمہارا قدم پاکستان پر پڑا، خدا کی قسم پاکستان کے اندر بجلی کے کھمبے اور درخت کم پڑ جائیں گے، تمہاری لاشیں لٹکائی جائیں گی، اور تم سوویت یونین کی داستانیں یا تم اپنی شکست کے وہ مناظر جو آج تک تم نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، تم خدا کی قسم بھول جاؤ گے۔ تمہیں پاکستان کے نوجوان وہ لگام دیں گے کہ تم پاکستان کو کیا تم مسلمانوں کا نام لینا بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے تم۔ آج چند ایک بے غیرت لوگوں کی وجہ سے جس کی مرضی آتی ہے آ کر کہتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو غلام بنا ڈالیں گے، پاکستان کی بستیوں کو تہس نہس کر ڈالیں گے۔ اترو زمین پر، آؤ قدم رکھو زمین پر، میدان تیار ہے، گھوڑے بھی تیار ہیں، ایمان والے بھی تیار ہیں۔ ہماری یادیں آج بھی خیبر کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمیں آج بھی احزاب اور خندق کے وہ تمہارے لشکر دربار یاد ہیں جو تیار ہو کر آئے تھے، رسوا ہو کر گئے تھے۔ ہمیں تمہارا عراق میں آنا بھی یاد ہے، عراق سے شرمناک ہو کر نکلنا بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں تمہارا افغانستان میں دندناتے ہوئے آنا بھی یاد ہے، افغانستان سے رسوا ہو کر نکلنا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن مت مجبور کرو، اپنے لیے جانے کے راستے واپس رکھو، اپنی لاشوں کو، اپنے جسموں کو محفوظ کر لو۔ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی مسلمانوں کو، پاکستان کی ماؤں کو، پاکستان کی بیٹیوں کو اتنا بے غیرت مت سمجھنا کہ تمہارے قدم زمین پر پڑیں گے، تم پاکستان کی سرحدوں کو عبور کرو گے اور تمہاری مائیں تمہارے جنازوں کو بھی پڑھ سکیں گی، تمہاری مائیں تمہارے جسم کے ٹکڑوں کو بھی دیکھ سکیں گی۔ خدا کی قسم ہم نے ایسی بے غیرتی والا دودھ نہیں پیا، ہماری ماؤں نے ہمیں ایسی بے غیرتی کا کوئی درس نہیں دیا۔ ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس امریکہ کو لگام دیں، اس امریکہ کو بتلا دیں کہ باز آ جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ۔ تمہیں شاید ویتنام میں ان ذلتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو جو کہ الحمدللہ تمہیں پاکستان میں آ کر دیکھنی پڑیں گی انشاءاللہ۔ بتاؤ ایمان والوں، گوارا کرو گے اس بات کو کہ کوئی پاکستان کی سرحدوں پر ہاتھ رکھے آ کر، کوئی اپنے قدم رکھے؟ اکھاڑ پھینکو گے ان قدموں کو انشاءاللہ؟ ضرور پھینکیں گے انشاءاللہ، ضرور پھینکیں گے۔ کوئی اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ مولوی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہا ہے۔ میں کہیں کی باتیں نہیں کر رہا، الحمدللہ ایمان کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ رب کی طاقت کی بات کر رہا ہوں اور رب کے بھروسے پر بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ امریکہ سے ڈرتے ہوں گے حکمران، ضرور ڈرتے ہوں گے جنہوں نے ان امریکیوں کی بوتوں کی تپ تپ سنی ہوگی، جنہوں نے ان امریکیوں کے بھرے ہوئے بکسے دیکھے ہوں گے، جنہوں نے ان امریکیوں کے ڈالر دیکھے ہوں گے، یہ ضرور کرتے ہوں گے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم امریکیوں سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ میں نے ان امریکیوں کے بڑے بڑے سرماؤں کو ساز و سامان سے لگے ہوئے میدان کے اندر ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ۔ میں نے ان بدترین امریکیوں کے منہ سے سنا ہے، جب ان پر کوئی مجاہد اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے آگے سے کہتے ہیں آئی ایم باکسر۔ تو یار مجھے مت مارو، میں تو حرامی ہوں، حرامی۔ تو حرامیوں اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنی سرحدوں کے اندر رہو، اپنے ملکوں کے اندر رہو۔
ایمان والوں کو اتنا کمزور مت سمجھو، ایمان والوں کو اتنا بے غیرت مت سمجھو، ایمان والوں کو اتنا گیا گزرا مت سمجھو۔ ہم تو پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو بھوکے پیاسے تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے تو تمہاری تو نسلوں کو ہم ان کے نسل نامے بھلا دیں گے انشاءاللہ۔ امریکیوں، تمہیں تو شاید اپنے باپ کا نام بھی پتہ نہ ہو، ہمیں تو الحمدللہ اپنے گھوڑوں کی بھی 7 نسلوں کا پتہ ہے کہ ہمارے گھوڑوں کی 7 نسلوں کے ناموں کا کیا نام ہے، ان کے باپوں کا کیا نام ہے، ہمیں تو ان کا بھی پتہ ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو ایمان والوں ان کے آگے ہاتھ پیر جوڑنا، چھوڑ دو ان کے آگے یہ سر جھکانا، چھوڑ دو ان کے آگے آ کر یہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے ایمان فروش جو آ کر کہتے ہیں وہ امریکہ کو مت للکارو، اور ان دنیا والوں کو مت للکارو، یہ مار ڈالیں گے، یہ پتھر کے دور میں پھینک دیں گے۔ بتاؤ ایمان والوں، انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ انہوں نے تو ہم سے ہماری بچیاں چھین لی، انہوں نے تو ہم سے ہماری عزتیں چھین لی، انہوں نے تو ہم سے ہمارے منہ کا لقمہ چھین لیا۔ جب آج کا اخبار اٹھا کر پڑھو، پاکستان سب سے پہلے پاکستان کی باتیں کرنے والوں، کیا دیا تم نے پاکستان کو؟ آج کا اخبار پڑھ کر دیکھو، 7 عورتوں نے پاکستان میں اس لیے خودکشی کر لی کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بات کرتے ہو، یہ مسلمانوں کی باتیں کرتے ہو۔ تم نے آفیہ کو بیچ کر، تم نے پاکستان کی سرحدوں کو بیچ کر کیا دیا پاکستان کے مسلمانوں کو؟ نہ روٹی دی، نہ آٹا دیا، نہ عزت دی، نہ عصمت دی، اور تمہارے پاس رہ گیا ہے کہ جس کو تم لے جا کر بیچو گے۔ کیا یہی چاہتے ہو کہ کل کے امریکی آ کر ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بچیوں کے سامنے آ کر ہماری داڑھیوں کو نوچے، ہمارے سامنے آ کر ہمارے بچوں کو ذبح کریں، اور ہم ان سے تب بھی کہیں کہ یہ ہمارے باپ لگتے ہیں، ہمیں قرضے دیتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے ایمان والوں، شعور پیدا کرو۔ اللہ کا واسطہ ہے جا کر مدینہ المنورہ سے جا کر جڑ جاؤ، مکہ المکرمہ سے جا کر جڑ جاؤ۔ تمہیں مکہ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی مٹیوں سے وہ خوشبو آئے گی، تمہیں ایک پیارا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا، دنیا کا ستایا ہوا ایسا شخص کہ جس کو دنیا نے پتھر بھی مارے، جس پر دنیا نے تیر بھی چلایا، جس پر دنیا نے تلواریں بھی چلائی، اور دنیا اس سے زیادہ کیا کرتی؟ دنیا نے تو اس کے گھر کی عزت پر بھی انگلیاں اٹھا ڈالی، لیکن وہ پھر بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر تمہیں غیرت کا درس دے کر گیا، تمہیں بتلا کر گیا، دیکھو مجھے وہ روم نظر آ رہا ہے، دیکھو مجھے وہ فارس نظر آ رہا ہے، دیکھو مجھے وہ یمن نظر آ رہا ہے۔ وہ تمہیں غیرت سکھلا کر گیا۔ اللہ کے بندوں، آ جاؤ، اسی نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی نبی کے قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔